نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، جملہ مشائخ اعظام، علماء کرام، محترم اساتذہ، طلباء اور طالبات اور مجالس العلم کے اس ورلڈ وائڈ سیریز کے حوالے سے دنیا بھر کے متعلمین اور متعلمات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس سلسلہ وار گفتگو کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس میں وجود باری تعالیٰ اور ضرورت مذہب کے موضوع پر ہمارے دلائل، ہماری بحث اور ہماری گفتگو جاری ہے۔ ایگزسٹنس آف گاڈ اینڈ نیسیسٹی آف ریلیجن، یہ گویا ایک سب ٹائٹل ہے جو اس سیریز میں اس وقت ہمارا زیر مطالعہ ہے، اور اس باب میں ہماری گفتگو ایک خاص، آپ سمجھیں چیپٹر، ایک خاص باب کے اختتام پر آ رہی ہے، اور وہ ہے وجود باری تعالیٰ پر گفتگو یا ضرورت مذہب پر گفتگو مغربی فلسفے کی تاریخ کی روشنی میں۔ جتنی ویسٹرن فلسفی ہے، اینشنٹ ٹائمز سے لے کر ماڈرن ٹائمز تک، یہ جو تاریخ ہے پوری مغربی فلسفے کی، اس میں مختلف فلاسفرز کے حوالے سے ہم اس حصہ گفتگو میں یہ اسٹیبلش کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں کہ مغربی فلسفے میں بھی من حیث الکل ہمیشہ خدا کے وجود پر اعتقاد رہا ہے اور ضرورت مذہب کا کبھی انکار نہیں ہوا۔ ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، میں من حیث الکل بات کر رہا ہوں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس باب میں ہمارے دلائل کی مرکزیت اس نقطے پر نہیں ہے کہ ہم خدا کے وجود کو اس لیے مانتے ہیں یا مذہب کی ضرورت پر اس لیے اعتقاد کرتے ہیں کہ وہ سقراط نے یہ کہا یا افلاطون نے یہ کہا یا ارسطو نے یہ کہا، سوکریٹیز یا سوکریٹس یا پلیٹو یا ارسطوٹل اور اس کے زمانے کے باقی فلسفیوں نے یہی کہا، یا پری سوکریٹک پیریڈ میں، سقراط سے پہلے کے دور میں فلسفیوں کا اور انسانی معاشروں کا خدا کے وجود پر اعتقاد تھا اور مذہب کی ضرورت پر ان کا اجماع تھا۔ یعنی ہم اس دلیل کو اس انداز کے ساتھ نہیں لے رہے کہ اس لیے مانتے ہیں اللہ کے وجود کو اور مذہب کی ضرورت کو کہ فلاں 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 نے یہ کہا ہے، نہیں۔ یا اس کے بعد کے عرصے پہ بھی آ جائیں تو ہماری دلیل کی مرکزیت، پھر کہہ رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ ہم یوں کہیں کہ ہم خدا کے وجود کو اس لیے مانتے ہیں کہ اس کو سینٹ تھومس ایکوائنس نے لکھا یا وہ اس کو مانتا تھا، یا جان دا اسکاٹ وہ اس کو مانتا تھا، یا اسکول مین ان کے فلسفے میں یہ اعتراف تھا۔ نہیں،
یہ دلیل بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ چونکہ ایراسمس اور مور نے کہا ہے، خدا کے وجود کا اقرار کیا، اس وجہ سے ہم کرتے ہیں۔ نہیں، ہماری دلیل کی مرکزیت یہ نہیں۔ یا فرانسس بیکن نے اس کا اقرار کیا ہے، یا ہوبز اس کو مانتا رہا ہے، یا ڈیکارٹ نے اس کا اقرار کیا ہے، یا اسپینوزا نے اقرار کیا ہے، یا لیبنز نے اقرار کیا ہے، یا لاک کے فلسفے میں یہی ہے۔ نہیں، قدیم ہوں فلسفی یا جدید، ہم انہیں بطور حجت پیش نہیں کر رہے، اور ان کے اقرار سے اور خدا کے وجود پر ان کے اعتقاد سے اور مذہب پر عقیدہ رکھنے سے ہم خدا کے وجود کو نہیں ثابت کر رہے، یا مذہب کی ضرورت کو اس طرح ثابت نہیں کر رہے، بلکہ ادر وے راؤنڈ ہے، اس کے برعکس کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو مذہب کے بنیادی طور پر اسپیشلسٹ نہیں تھے، یہ فلاسفرز تھے۔ انہوں نے عقلی علم کو، انٹلیکچول نالج کو فروغ دیا، اس کی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ کے ذمہ دار بنے انسانی معاشروں کی پوری تاریخ میں۔ اور اگر خدا کے وجود کا انکار کرنا کوئی عقلی بات ہوتی، وزنی بات ہوتی، اور مذہب کی ضرورت کا انکار کرنا ہوتا، تو سب سے پہلے یہ لوگ انکار کرتے۔ بیسیکلی ہماری دلیل کا مرکزی خیال یہ ہے۔ ایک طبقہ ہوتا ہے نا، تین یعنی ایریاز ہیں جو مذہب کی حقائق، مذہب کے بیان کردہ حقائق کو ڈسکس کرتے ہیں، یا ان حقیقتوں سے بحث کرتے ہیں جن حقیقتوں سے مذہب جن پر روشنی ڈالتا ہے۔ ان میں ایک فلسفہ ہے، اور دور جدید میں پھر ایک سائنس ہے۔ دور قدیم میں بھی سائنس کی صورت تھی، ہم اس کے بعد سائنس کی تاریخ پہ آنے والے ہیں۔ اور تیسرا مذہب اٹ سیلف ہے، یعنی سائنس، فلاسفی اور ریلیجن، تین ایریاز آف ہیومن نالج ہیں جو ایسے حقائق سے، اس قسم کی ریئلٹیز سے ڈسکس کرتے ہیں، خواہ ان کو نیچرل ریئلٹیز کہیں، سپر نیچرل ریئلٹیز کہیں، فزیکل ریئلٹیز کہیں، میٹا فزیکل ریئلٹیز کہیں، یہ سائنس آف نیچر ہے۔ کاسموس کہیں، کازمولوجیکل ریئلٹیز کہیں، مختلف نام ہیں جو سائنس دیتی ہے، اور فلسفہ بھی ان کو دیتا ہے، خواہ ان کو الہیات کہیں، ما بعد طبیعیات کہیں، خواہ اس کو نیچر کا نام دیں۔ یہ جو حقائق ہیں ان عنوانات کے تحت ڈسکس کیے جاتے، خواہ اس کو ایتھکس اور موریلٹی کہیں۔ تو ان حقائق کو ڈسکس کیا گیا ہے ان تین سائنسز میں، تین قسموں کے علموں میں۔ ایک مذہب ہے اٹ سیلف، تو اس کے دلائل ہم اس لیے نہیں دے رہے کہ اس کو تو ثابت کرنا ہے، خدا کے وجود کو ثابت کرنا ہے، مذہب نے اس کا دعویٰ کیا ہے، ہم اس پر اعتقاد رکھتے ہیں، ہم اس کو ثابت کر رہے ہیں خارجی دلیلوں سے، ایکسٹرنل ایویڈنسز سے۔ اور خارجی دلیلوں میں سب سے بڑے دو سبجیکٹ، سب سے بڑے دو سائنسز، سب سے بڑے دو علم جس کے ذریعے اس کو پرکھا اور جانچا جا سکتا ہے، وہ فلسفہ اور سائنس ہے۔ اب کسی اور سبجیکٹ کا ماہر ان موضوعات کے اوپر اگر کوئی بات کہے گا تو اتھارٹی نہیں سمجھی جائے گی۔ جیسے فزکس کا ماہر، فزسسٹ، اگر کیمسٹری اور بائیو کیمسٹری پر، نیوکلیئر کیمسٹری پر، کوئی ایسی چیز کہ نیوکلیئر فزکس پر کوئی اور سبجیکٹ پر بات کرے گا، باٹنی پر، زوالوجی پر، بایولوجی پر، اناٹمی پر، فزکس کا ماہر بات کرے گا تو اس کے بعد اتھارٹی نہیں سمجھی جائے گی، حالانکہ وہ خود اپنے میدان میں اتھارٹی ہے۔ اس طرح کیمسٹری کا، بائیو کیمسٹری کا، کیمیکل کیمسٹری کا کوئی ماہر اگر ڈسکشن کر کے اتھارٹی کے طور پہ بات کرے گا کہ میں فزکس کے فلاں فارمولے کو نہیں مانتا، تو کہا جائے گا بھئی آپ اس کے اسپیشلسٹ نہیں ہیں، آپ کے پاس اس کا وہ تمام نالج نہیں ہے
جو کسی حقیقت یا کسی فارمولہ یا کسی اصول یا کسی لاء یا کسی تھیوری یا کسی ایک قانون کو رد کرنے یا قبول کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے، ایک ریکوائرڈ نالج ہوتا ہے۔ تو آپ کیمسٹری پر بات کریں تو مانیں گے، مگر فزکس پہ بات کریں گے تو نہیں مانیں گے، جیسے فزسسٹ کی بات کیمسٹری پر نہیں مان رہے اتھارٹی کے طور پر۔ اس طرح ایک اناٹومسٹ ہے، آج تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ اگر وہ اناٹمی کا ماہر کوئی بات کرے باٹنی کے حوالے سے، حالانکہ اوپر جا کے ان کا بیسک لارجر ایریا تو ایک ہو جاتا ہے۔ پہلے تو بایولوجی ہوا کرتی تھی، اس میں باٹنی اور زوالوجی دو بہنیں تھیں، اکٹھی چلتی تھی، تو پھر الگ الگ ہوتی چلی گئیں، پھر اس کے سب برانچز ہوتی چلی گئیں، تو اس کی بات نہیں مانی جاتی کہ آپ اس میں اسپیشلائزڈ نہیں ہیں۔ تو کسی چیز کا اقرار یا انکار، اس کے لیے آپ جس حقیقت کا اقرار یا انکار کر رہے ہیں اس حقیقت کا اسپیشلسٹ ہونا ضروری ہے، اس حقیقت کے اقرار اور انکار کے لیے آپ کا اتھارٹی ہونا ضروری ہے۔ اتنا علم، اتنی تحقیق اور اتنی عقلی، فکری، علمی سطح آپ کے پاس ہونا ضروری ہے کہ آپ انٹائٹلڈ ہوں، مجاز ہوں اس کو رد کرنے یا قبول کرنے کہ اتنی اتھارٹی تو ہو نا آپ کے پاس۔ اسی طرح باقی کوئی میدان لے لیں، میڈیسن کا کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہو، اسپیشلسٹ ہو، اور اب میڈیسن کی ہم برانچز میں نہیں جاتے، اس کی سب اسپیشلٹیز ہیں، اس کا کوئی بہت بڑا ماہر ہو، اس کی بات ہو تو وہ کہے کہ میں انجینئرنگ کی اور ٹیکنالوجی کی اس ایجاد کو، اس اصول کو نہیں مانتا، یہ غلط ہے، ہم اس کی بات کو رد کر دیں گے، کہیں گے بھئی میڈیسن میں بات ہو تو آپ کی بات سنیں گے، ٹیکنالوجی میں آپ اسپیشلسٹ نہیں ہیں۔ یہ ایک ضابطہ ہے۔ تو اصول کی بات یہ ہے کہ اگر ہم بالفرض کسی چیز کا اقرار کر رہے ہیں، مذہب کا اقرار کرتے ہیں، اور ایک شخص مجھے کہتا ہے کہ آپ مذہب کا اقرار کرتے ہیں، میں نہیں کرتا، میں انکار کرتا ہوں، تو وہ مجھے کہے گا کہ آپ کس اتھارٹی پر مذہب کا اقرار کر رہے ہیں، کس دلیل سے؟ تو یہ حق مجھے بھی ہے کہ میں اس سے پوچھوں کہ آپ کس اتھارٹی اور کس دلیل سے اس حقیقت کا انکار کر رہے ہیں۔ تو جس طرح اقرار کرنے والے سے آپ ایک دلیل مانگ رہے ہیں، اتھارٹی مانگ رہے ہیں یا اس کو رد کر رہے ہیں، تو آپ جس ورلڈ وائڈ، گلوبلی، ہسٹوریکلی، یونیورسلی اسٹیبلش ریالٹی کو، ٹروتھ کو جب آپ رد کرتے ہیں تو آپ کے رد کرنے کے لیے بھی، انکار کرنے کے لیے بھی کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے، کوئی دلیل ہونی چاہیے، کوئی معیار ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک لوہار ہے، وہ بیٹھ کے، یہ تو میں نے پہلے اسپیشلٹیز کی بات کی، اب ایک لوہار ہے اور وہ بیٹھ کے کسی علمی فلسفے کا انکار کر دے اور وہ یہ کہے کہ میں بھی کام کرتا ہوں، میں کوئی ایسی جھک تو نہیں مارتا، میں بھی کام کرتا ہوں بیٹھ کے، اور میں یہ بناتا ہوں، یہ بناتا ہوں، یہ بناتا ہوں، تو لوہے کی چیزیں بناتا ہوں۔ بھئی آپ لوہے کی چیزیں بناتے ہیں، اس کام کے اندر جو آپ کے فن میں ہے اس میں اقرار کریں، انکار کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو جو چیز آپ کے فن میں ہی نہیں ہے اس پر بیٹھ کے آپ انکار کریں گے تو یہ کوئی جواز نہیں بنتا۔ اس طرح صراف ہے، سنارا ہے، گولڈ سمتھ ہے، وہ کسی اور اصول کا انکار کر دے، وہ زراعت کی بات کا انکار کر دے کہ ایگریکلچرل پرنسپل جو یہ ہے، یا اس قسم کی کھاد یا اس قسم کا بیج وہ ناقص ہے، میں نہیں مانتا اس کو، تو کہیں گے بھی آپ نے تو زندگی میں زراعت کی نہیں ہے، کھیتی باڑی ہی نہیں کی، آپ تو صراف ہیں، گولڈ سمتھ ہیں، سنارے ہیں۔ سونا خالص ہے یا مکسچر ہے، کیا ہے کیا نہیں، اس پر بات کریں تو بات ہم سنیں گے آپ کی، مگر آپ زراعت کی بات کر رہے ہیں، زراعت کی بات تو ایگریکلچرسٹ کی سنیں گے، کسان کی بات سنیں گے، یا پھر آگے چلتے چلتے جو اسپیشلسٹ ہے زراعت کا اس کی بات سنیں گے۔ تو یہ کامن سینس کی چیز ہے، کامن سینس کی۔ لہٰذا جس طرح اقرار کرنے، کسی چیز کو ماننے کے لیے ایک دلیل چاہیے، اسی طرح اس کے انکار کرنے کے لیے بھی تو کوئی دلیل ہی چاہیے نا۔ ایک یونیورسلی ایڈمیٹڈ، ریکوگنائزڈ ٹروتھ ہے، ایک عالمگیر حقیقت ہے جس کو انسانی تاریخ کے سارے معاشروں نے مانا ہے۔ تو اس کو جب آپ رد کرتے ہیں یا میں رد کرتا ہوں بالفرض، تو میری طبیعت میں اگر انصاف ہوگا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ رد کرنے کے لیے پھر ایک معیار ہونا چاہیے، میں اس کو رد کروں کسی اصول کی بنیاد پر، کسی دلیل کی بنیاد پر، کسی پیمانے کی بنیاد پر۔
تو جس طرح ماننے والے سے میں ایک دلیل اور ایک پیمانہ مانگ رہا ہوں، تو میں انکار کرتے ہوئے بھی مجھے چاہیے کہ میں کوئی دلیل دوں۔ آیا میں اس میں کوالیفائی کرتا ہوں اس کے رد و قبول پر فیصلہ کرنے کا؟ عقل تو اللہ نے ہر ایک کو ہی دی ہے نا۔ جو ٹانگا چلاتا ہے یا گدھا گاڑی چلاتا ہے تو کچھ نہ کچھ عقل تو اس کے پاس بھی ہے۔ جو ڈسپینسر ہے، کمپاؤنڈر ہے، میڈیکل ٹیکنیشین ہے، کچھ عقل اس کے پاس بھی ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے، یہ میں بڑی بنیاد رکھ رہا ہوں بعض چیزوں کی، کہ ہم سوسائٹی میں کتنی فری سوسائٹی بن گئے ہیں۔ جس کا جی چاہتا ہے جس چیز کا انکار کر دے، جس چیز کا اقرار کر دے، اور ہر بندہ دوسرے کی اتھارٹی کو نیگیٹ کرتا ہے اور خود کو اتھارٹی سمجھتا ہے اس پر، حالانکہ اس کا استحقاق نہیں ہوتا اس پر۔ تو یہ خود عقل کے اصولوں کے خلاف بات ہے۔ مجھے ایک دو ذاتی باتیں یاد آ رہی ہیں تاریخ میں، یعنی اپنی لائف کی۔ پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں ایک زمانہ تھا، 1980s کی بات کر رہا ہوں، اوائل 80s کی۔ تو میں صبح لیکچرر تھا جس زمانے پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں، تو میں داخل ہوا تو ہمارے ایک کولیگ تھے، ایک پروفیسر، وہ اس وقت اسسٹنٹ پروفیسر تھے۔ وہ برا بھلا کہہ رہے تھے ایک پی این کو، نام مجھے یاد ہے مگر میں نام مینشن نہیں کرنا چاہتا، مقصد نہیں ہے نام کو مینشن کرنا، میں تو واقعہ سے ایک سبق لینا چاہتا ہوں۔ تو وہ اپنے کالج کے ایک پی این کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے اور برا بھلا کہہ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے تم گدھے ہو، یہ ہو، فلاں فلاں۔ اتنے میں کالج کے پرنسپل بھی ساتھ ہی داخل ہو گئے یونیورسٹی لاء کالج میں۔ میں اترا، داخل ہوا، ساتھ پرنسپل لاء کالج بھی آ گئے۔ ان کا نام تھا شیخ امتیاز علی۔ اس وقت وہ لاء کالج کے پرنسپل تھے پنجاب یونیورسٹی کے، پھر وائس چانسلر بھی رہے۔ انہوں نے بھی سنا کہ چپراسی کو ڈانٹ ڈپٹ پلا رہا ہے، تو انہوں نے اس جو ٹیچر تھے، ہمارے کولیگ تھے میرے، ان کو ایسے ہاتھ بازو میں لیا اور لے کے آگے چلے، اور وہ ان کا ڈانٹ ڈپٹ کے ماحول سے ان کو نکال لیا۔ تو ان کا نام لے کے کہا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں ڈانٹ ڈپٹ پلا رہے تھے اس کو؟ وہ کہنے لگے اس میں عقل ہی نہیں ہے، اس کو میں نے 50 مرتبہ کہا ہے بھی یہ کام اس طرح کرو، پھر الٹا کر دیتا ہے، پھر سمجھاتا ہوں اس طرح کرو، پھر الٹا کر دیتا ہے، ہر روز وہی غلطی ریپیٹ کرتا ہے، عقل ہی نہیں ہے۔ وہ یہی بات بار بار کہتے تھے۔ ان کا کنسرن اپنی جگہ درست، مگر پرنسپل لاء کالج نے شیخ امتیاز علی، میرے ٹیچر بھی تھے وہ، تو بعد میں ایک جونیئر کولیگ بھی ہو گیا میں ان کا، تو ان کی وہ بات بڑی پیاری تھی، وہ جملہ مجھے عمر بھر یاد رہا ہے، وہ میں کوٹ کر رہا ہوں۔ انہیں کہا، پروفیسر صاحب کا نام لے کر انہوں نے کہا، اگر اس میں اتنی عقل ہوتی جتنی آپ میں ہے تو وہ پروفیسر کی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا، چپراسی کیوں ہوتا؟ جتنی عقل کی آپ توقع کر رہے ہیں، اگر اتنی عقل ہوتی تو وہ آپ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا۔ تو کچھ تو فرق ہے نا کہ آپ ایک الگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں اور وہ آپ کا پی این ہے۔ لہذا نرمی کریں، جتنی عقل ہے وہ اس کے مطابق ہی کام کرے گا۔ لہذا جتنی عقل ہے بندے کے پاس، یہ عقل ایک چیز ہے، پھر اس عقل کے ساتھ علم کا اضافہ ہوتا ہے، سٹڈیز کا، وہ پھر عقل اور نکھرتی ہے۔ اس کے ساتھ پھر تجربے اور مشاہدات کا اضافہ ہوتا ہے، انالیسز ہوتے ہیں، موازنے ہوتے ہیں، کمپیریٹیو سٹڈیز ہوتی ہیں، اور افق علم کی، عقل کی، شعور کی، فہم کی، ادراک کی پھیلتی چلی جاتی ہے اور ابھرتی چلی جاتی ہے۔ یعنی ہاریزونٹلی بھی پھیلتی ہے، ایکسپینشن ہوتی ہے، اور ورٹیکلی بھی اوپر ترقی پہ جاتی ہے۔ تو جتنا جتنا آپ کا عقل دماغ بڑھتی ہے، پھر مہارت ہوتی ہے، پھر تخصص ہوتا ہے، اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، تو اس فیلڈ میں آپ کا فہم کامل ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس فیلڈ میں جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بات اتھارٹیٹیو ہوتی ہے۔ اگر اس فیلڈ میں آپ کی وہ مہارت، وہ علم، وہ تقاضے نہیں ہیں، نہ تو نہ عقل اتنی ڈیولپ ہوئی، نہ علم اتنا ڈیولپ ہوا، نہ اس میں ایکسپیرینس ہوا آپ کا، نہ اس میں مشاہدہ ہوا، نہ اس میں مطالعہ ہوا، نہ اس میں مراقبہ ہوا، نہ اس کے اندر تفکر ہوا، نہ تدبر ہوا، نہ کتب پڑھی، نہ قدیم اور جدید کا مطالعہ کیا، نہ دلائل کی بنیادیں پڑھی اور سیکھیں، اور نہ کمزوری کیا ہے کس دلیل میں اور کامل کس طرح ہوتی ہے، نہ یہ فرق دیکھے، تو جب آپ اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ نہیں ہیں تو آپ ایسے ہی ٹھوک کے کہہ دیں گے میں نہیں مانتا، کیوں میری عقل نہیں مانتی۔ تو کیا بھئی ہر شخص کی عقل ایک جتنی ہے، ایک برابر ہے؟ نہیں ہے۔ لہٰذا محض اس کی عقل مانتی ہے، وہ دوسرے کی نہیں مانتی، تیسرے کی مانتی ہے، چوتھے کی نہیں مانتی، چونکہ عقل کی سطح الگ الگ ہے، اس کے فہم کی صلاحیت الگ الگ ہے، اس کا تجربہ الگ الگ ہے، اس کا مشاہدہ الگ الگ ہے، اس کے اندر ادراک کی استعداد الگ الگ ہے، اس کی سطح الگ الگ ہے۔ لہذا محض عقل کو یہ حواس خمسہ اور عقل کے بحث میں، علم کے باب میں ہم یہ ڈسکشنز کر چکے ہیں، تو میں اب اس طرف آ رہا ہوں۔ لہذا کہیں کوئی پیمانہ بنانا ہوگا
کہ اس موضوع سے متعلقہ مباحث یا متعلقہ حقائق کو ماننے نہ ماننے کے لیے کون وہ لوگ ہیں، کون وہ اسپیشلسٹ ہیں جن کی رائے میں کچھ وزن ہوگا۔ انکار کریں، ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے انکار کو نہیں اپنے اوپر مسلط کرتے، مگر کم سے کم وہ یہ کہنے کے قابل تو ہے نا کہ وہ اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں، وہ انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے اختلاف کریں، یہ بھی ہمارا حق ہے۔ اور اقرار کریں تو کسی دلیل سے اقرار کریں، اور اقرار کرنے کی ان میں صلاحیت بھی ہو، استعداد بھی ہو۔ میں اس نقطے کو ایلیبوریٹ کر رہا ہوں۔ لہٰذا جب اس نقطے پر آتے ہیں تو پھر مذہب نے جن حقائق کو انسانیت کے سامنے رکھا ہے ان کو پرکھنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے، ان پر دلائل کو لانے اور ان کا جائزہ لینے کے لیے دو ہی فیلڈ ہیں صرف، ایک فلسفہ ہے، ایک سائنس۔ اس سے باہر کا کوئی فیلڈ ایسا نہیں ہے جو مذہب کے بیان کردہ حقائق کو، حقیقتوں کو پرکھ سکے۔ نہ اکنامکس پرکھ سکتی ہے، نہ پولیٹیکل سائنس پرکھ سکتی ہے، نہ سوشیالوجی پرکھ سکتی ہے، نہ سائیکالوجی پرکھ سکتی ہے۔ اسی طرح نہ میتھمیٹکس میں، آپ میتھمیٹکس آگے چل کے فلسفے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ کئی سبجیکٹ جب بہت اوپر جاتے ہیں تو ہر سائنس کی ایک فلسفی ہے، وہ پھر اوپر جا کے جڑ جاتی ہیں۔ تو جب بھی آپ ان حقائق کے قریب جانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی سائنس اور فلسفی کے ذریعے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ فلسفی، ریلیجن اور سائنس تینوں اکٹھے چلے ہیں۔ فلسفہ اور سائنس اور مذہب یہ تینوں اکٹھے چلے۔ تو ہم نے اس لیے اس میدان کو، تاریخ کو منتخب کیا ہے کہ سب سے بہتر اس کے اوپر درست رائے دیں یا غلط رائے دیں، یہ بحث الگ ہوگی بعد میں آ کر، مگر جنہوں نے بحث کی ہے اور جن کو بحث کرنے کا حق تھا ان اے وے ہیومن انٹلیکچول لیول پر، وہ یا فلاسفرز تھے یا سائنٹسٹ تھے۔ باقی فیلڈ کے لوگ تو اس میدان کے ماہر ہی نہیں تھے۔ ماہر ہو کے پھر الگ بات ہے، درست ماہر یا غلط ماہر میں یہ پھر الگ گنجائش ہے، مگر انہیں تو اس میدان کے حقیقتوں سے بحث کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی ان کے اندر، بیسک پرنسپلز ہی نہیں تھے ان کے پاس، بیسک پرنسپلز آف سائنس۔ لاء کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ایک ڈاکٹر، ایک میڈیکل ڈاکٹر، وہ لیگل فلسفیز کو، لیگل سائنسز کو، لیگل تھیوریز کو، جورسپروڈنس کو نہیں ڈسکس کر سکتا، وہ ایریا الگ ہو جاتا ہے۔ تو آپ ایک دوسرے کے ڈسپلن کو مانتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اور نوجوان نسل کے میرے طلبہ اور طالبات کو اور سامعین سامعات کو کہ جب بھی کسی فیلڈ میں آپ ایک حتمی رائے قائم کریں، اقرار کرنے کی یا انکار کرنے کی، ماننے کی یا رد کرنے کی، قبول کرنے کی یا قبول نہ کرنے کی، تو اس کا بھی کوئی اصول ہونا چاہیے، اس کا بھی ایک پرنسپل ہے، اس کا بھی ایک سائنس ہے، اس کے بھی ضابطے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اقرار کرنے کے لیے ضابطے درکار ہو اور انکار بلا ضابطہ کر دیا جائے، تو وہ انکار پھر وہ سینہ زوری ہے، وہ تو آپ جس کو چاہیں گھسون مکہ مار کے اس کا جبڑا توڑ دیں، جس کے منہ پہ مار دیں، تھپڑ مار دیں، یہ تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا۔ یہ تو مائٹ از رائٹ والا بات ہو گئی نا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں مانتا، نہیں، آپ نہیں مانتے، ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت نہیں مانتی، مگر نہ ماننے کی کوئی وجہ ہوگی، کوئی دلیل، کوئی اصول، کوئی معیار، کوئی پیمانہ، کوئی پرنسپل، کوئی سائنٹیفک پرنسپل، یہاں آ کے بات رکتی۔ مجھے یہاں ایک اور بڑی دلچسپ بات یاد آ رہی ہے، میرے اپنے بچپن کی اور لڑکپن کی، یوتھ لائف کی ہے، میں آپ کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ میں جو اوائل زمانہ تھا میں نے گزارا، میں جنگ سے لاہور شفٹ ہوا ہوں 1978 میں، 1978 اپریل 1978 تک جنگ میں تھا، اور ایک پروفیشن کے طور پہ میں لائر تھا، میں ایک لائر تھا، پریکٹسنگ لائر تھا، ڈسٹرکٹ کورٹس جنگ میں ایک وکیل کے طور پہ پریکٹس کرتا تھا۔ پھر میں یونیورسٹی لاء کالج میں آ گیا، لاہور شفٹ ہو گیا، پروفیسر آف لاء ہونے تک پھر وہ سارا وقت وہیں گزارا۔ تو جب میں جنگ میں تھا تو، اور علوم شرعیہ، علوم دینیہ جس کا ایک نصاب ہوتا ہے، وہ میں نے 1970 میں 1970 میں ان کی تکمیل کی تھی، دورہ حدیث کی۔ وہ پورا ایک اسپیسیفک جو نصاب ہوتا ہے 8-10 سال پڑھنے کے بعد، پھر اس کے بعد تعلیم کا سلسلہ تو تدریس جاری رہا۔ تو جنگ کا وہ اوائل زمانہ جو بتا رہا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے، اور میں بڑی دلچسپ ہے مثال۔ تو میں بچپن میں، ہم گھر سے جب نکلتے تھے تو کوئی بازار تھا جس میں کوئی شاپنگ کے لیے، گروسری کے لیے، کوئی چیز گھر کی لینے دینے کے لیے جاتے تھے تو کھیتیاں والا بازار کہتے تھے۔
پہلے زمانے میں کھیت ہوں گے تو کھیتیوں والا بازار ہوگا، اب وہ کھیتیوں کی زبر زیر میں بدل گئی، کھیتیاں والا بازار۔ وہاں ایک دکان مجھے یاد پڑتی ہے، وہاں 4-5 بڑے بڑے بوڑھے آدمی اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے۔ تو کبھی میں چھوٹی عمر میں ویسے کھڑا ہو جاتا تھا، 5 آدمی بیٹھتے تھے، ان میں سے بعضوں کے نام اب تک مجھے یاد ہے۔ وہ تو پرانی بات ہے، وفات پا گئے سارے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ اور ان میں سے کوئی ایک بھی زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، میٹرک پاس بھی نہیں تھے ان میں سے کوئی صاحب، یعنی 10 سال کی سکولنگ بھی نہیں تھی۔ کوئی پرائمری پڑھا ہوا تھا، 5 کلاسز تک سکولنگ کی، کوئی 4 سال تک سکولنگ کی، ان میں سے کوئی 6-7 سالوں تک کی ہوگی۔ ایز سچ میٹرک بھی نہیں کیا ہوا تھا کسی نے۔ پرانے وقت کے لوگ تھے، محنت مزدوری کرنے والے، اب چونکہ بوڑھے ہو گئے تھے تو ریٹائرڈ لائف گزارتے تھے۔ ان میں ایک بھائی پروفیشن لوہار رہا تھا پہلے، یہ بلیک سمتھ کہتے ہیں ہم، لوہے کا کام کرتا۔ ایک میوزیشین تھا، باجا بجاتا تھا، وہ بھی اپنے فارغ وقت میں ہارمونیم اور پیانو بجاتا رہتا تھا ضعیف عمری میں۔ تو اسی طرح کوئی ایک جلاحہ تھا، کپڑے کا پرانے کھڈیاں ہوتی تھی اس کا کام کرتے تھے۔ بائی پروفیشن جب وہ پہلے کرتے تھے تو بعد ازاں بوڑھے ہو گئے تو بیٹھتے تھے، اور وہ جب بیٹھتے تھے تو وہ 5 کے 5 ان میں سے ایک ارسطو ہوتا تھا، ایک افلاطون اور ایک سقراط، ایک بکرات۔ وہ خدا کے وجود کا انکار کرتے تھے، مذہب کے وجود کا انکار کرتے تھے، دلائل دیتے تھے عقلی اور فلسفے کی باتیں کرتے تھے۔ پڑھا ایک دن بھی نہیں ہے، نہ فلسفہ پڑھا، نہ سائنس پڑھی، نہ مذہب پڑھا، نہ دین پڑھا، نہ دنیا پڑھی۔ تو میں کھڑے ہوتا سنتا تھا، تو بچپن کی بات ہے، تو وہ میں سوچتا تھا بھی نہ یہ پڑھے ہوئے ہیں، نہ کسی اسکول گئے، نہ کسی مدرسہ گئے، نہ کوئی ریلیجس سائنسز پڑھی ہیں، نہ کوئی ورلڈلی کوئی میٹیریل سائنسز پڑھی ہیں، کوئی علم نہیں سرے سے۔ اور یہ ان کے پروفیشن اپنی جوانی میں رہے، اب ریٹائرڈ لائف ہیں، بوڑھے ہیں، ان پڑھ ہیں، اب ضعیف عمر کے ہیں، اور بیٹھ کے فلسفے اور وجود خدا کو رد کرنا اور مذہب کو رد کرنا اور بڑی بڑی اونچے آسمانوں کی باتیں کرتے تھے۔ تو بعد ازاں وہ حقیقت کھلی۔ میں یہ بڑی ریلیونٹ بات ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انکار مذہب کا کئی جگہوں پر ہوا، کئی ادوار میں ہوا، کئی لوگوں نے کیا، اس کے پیچھے کچھ خارجی اسباب ہیں، عقلی اسباب نہیں تھے، فلسفیانہ اسباب نہیں تھے، سائنسی اسباب نہیں تھے، علمی اسباب نہیں تھے، خارجی عوامل تھے، معاشرتی، سماجی، مذہبی، خارجی۔ تو بعد ازاں میری لائف کا ایک زمانہ آیا کہ میں نے دروس قرآن شروع کیے جنگ میں، اور حلقات علم شروع کیے جنگ میں، یہ 70s کی زمانے میں، اور خطبات سیرت شروع کیے، تو علمی حلقات میں نے قائم کرنے شروع کیے۔ تو میرے حلقات میں وہ آتے تھے ضعیف العمر ہونے کے باوجود، تو جو انٹرپریٹیشن دین کی، مذہب کی میں دیتا تھا وہ اس کو مانتے تھے، اور عمر پر مذہب کا انکار کرتے رہے، میں خود سنتا رہا۔ اب جب میں قریب ہوا اور وہ مجھے ماننے لگے، میری بات سننے لگے، دین کی میری تعبیر کو قبول کرنے لگے، مذہب کی میری تشریح کو قبول کرتے تھے، کوٹ کرتے تھے، جب میری لائف ذرا اس سٹیج پہ آئی، تو پھر میں نے کمپیئر کیا کہ یہ تو انکار کرتے تھے مذہب کا اور برا بھلا کہتے تھے مذہب کو، بیٹھ کے ہر وقت دین کو، مذہب کو برا بھلا کہتے تھے۔ اب یہ مانتے ہیں، میری بات سنتے ہیں، میں مذہبی کی بات کرتا ہوں، دین کی بات کرتا ہوں۔ تو جب میں نے انالیسس کیا تو سمجھ آیا کہ وہ ان کی ساری رائے جو بھی تھی اس کے پیچھے کوئی نہ مذہب تھا، نہ فلسفہ تھا، نہ سائنس تھی، نہ علم تھا، نہ فکر تھا۔ وہ اپنے اپنے محلے کے مولویوں سے ان کی لڑائی ہوئی تھی مختلف وقتوں میں، کسی کس مولوی صاحب سے لڑائی ہوگی، کسی اس کو برا واسطہ پڑ گیا، ایک کا گھر ایک محلے کی مسجد کے قریب ہے، دوسرے کا دوسری محلے کی مسجد کے قریب ہے، اور مقامی مولوی صاحب اور ان کی انٹھن ہو گئی، بنی نہیں، ان کی باتوں سے جھگڑا ہو گیا، اور پھر وہ لڑائی مولوی صاحب سے ہوئی، تو مولوی چونکہ دین اور مذہب کی بات کرتا ہے تو انکار مذہب کا کر دیا۔ لڑائی امام صاحب سے ہوئی، لڑائی عالم سے ہوئی، اور چونکہ وہ سارا دن خطاب مذہب کا کرتا ہے لہذا جو کہتا ہے اس کا بھی انکار کر دی۔ تو ایسا بھی رہا ہے، بعض سائنسدانوں نے انکار کیے ہیں، اس وقت کے چرچ کے رویے کے خلاف ایک ایسا ریئیکشن آیا، احتجاج آیا ہے، رد عمل پیدا ہوا ہے۔ بعض فلسفیوں نے ایسا انکار کیا۔ ایک زمانہ مغرب میں، یورپ کا ایسا گزرا ہے جب چرچ نے بڑے ظلم کیے ہیں علم پر، عالموں پر، سائنسدانوں پر، فلسفیوں پر بڑے ظلم کیے ہیں، قیدیں دی ہیں، قتل کیا ہے۔ جب اس وقت کیتھولک اتھارٹی تھی بڑی زوروں پر، مسیحیت کی طاقت تھی، راج کرتے تھے،
تو وہ میں آگے یہ چیزیں کوٹ کروں گا جب ہم سائنس پر آگے آنے والے ہسٹری آف سائنس پر آئیں گے، وجود باری تعالیٰ اور ضرورت مذہب کے حوالے سے، تو میں ریفرنس اس وقت کوٹ کر دوں گا۔ تو رد عمل ہوا، اور رد عمل ہوا تو جس کے خلاف ہو گئے، تو چونکہ وہ مذہب کے قائل ہیں، مذہب کا پرچار کرنے والے ہیں، تو خواہ ان کی بیان کردہ مذہبی حقیقتوں سے اختلاف ہوا تب چڑھ گئے، خواہ ان کے رویوں سے اختلاف ہوا تب چڑھ گئے، خواہ ان کے وضاقتہ سے اختلاف ہوا تب چڑھ گئے۔ تو کسی کو کسی سے چڑ ہوتی ہے، ہم نے اپنی زندگی میں پاکستان میں بھی دیکھا، کسی کو کسی کے ساتھ چڑ ہے، لہٰذا جو وہ کچھ کہتا ہے پھر اس کے کہے سے بھی اختلاف کرتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں۔ تو انسانی طبیعتیں ہر طرح کی رہی ہیں۔ میں نے ایسے ایک شخص دیکھے، دو بھائیوں کی لڑائی تھی، سینئر دو بھائیوں کی لڑائی تھی، ان میں سے ایک بھائی کو میں نے دیکھا اس لڑائی میں رد عمل میں وہ کہتا تھا کہ جو اس کا مذہب ہے میں اس مذہب کو بھی نہیں مانتا، جس خدا کو وہ مانتا ہے میرا بھائی معاذ اللہ استغفر اللہ پتہ نہیں کیا کیا کلمات بولتے، میں اس خدا کو ہی نہیں مانتا، پھر آگے الا بلا لفظ بولتے تھے۔ جس نبی رسول کو میرا بھائی مانتا ہے معاذ اللہ میں اس نبی اور رسول کو بھی نہیں مانتا، جس دین کو میرا بھائی مانتا ہے میں اس دین کو نہیں مانتا۔ پھر وہ اپنا نام کرتا تھا، میں پھر ہندو ہوں، میرا نام تلسی رام نارائن ہے، میں فلاں کو نبی مانتا ہوں، میں فلاں مذہب کو اعتقاد کرتا ہوں۔ بھئی کیوں کرتے ہو ایسا؟ میں نے اپنے بھائی کا الٹ کرنا، یہ میں نے اپنے کانوں سے ان کی رسائی کراتے ہوئے باتیں سنی ہوئی ہیں، اور ایکچولی وہ کرتا تھا وہ شخص اس طرح۔ اور یہ ایک نہیں ہے، اس کی مثالیں اب آپ پھیلاتے چلے جائیں تو ہڈن یا اوپن یہ ہزارہ شخصوں میں ہے۔ تو ایک چیز رد عمل ہوتا ہے ایک طبیعت کا، اور اگر طویل عرصہ رہے وہ رویہ ظلم کا، جیسے چرچ کا میں نے کہا، کیتھولک اتھارٹی کا، مسیحیت کا، اور اہل علم پر، سائنسدانوں پر اور فلسفیوں پر، اگر 100 سال 200 سال ہی ایسے گزرے ہوں، 200-300 سال اس ظلم کے جبر کے، تو نسلیں اس کے اندر گزری ہوں، تو رد عمل بڑھتا بڑھتا ایک مستقل فکر بن جاتا ہے، اور وہ انکار کرتے ہیں ہر اس شے کا جس کا چرچ میں اقرار ہوتا تھا۔ جب رد عمل ہوتا ہے تو پھر انکار ہوتا ہے۔ تو مذہبی اسلامی تاریخ میں بھی کچھ ایسے علماء کے ساتھ ہوا ہے کہ خاص کسی وقت کے زمانے کے خاص طبقہ علماء کے ساتھ رد عمل ہوا، تو جو عقائد ان کے تھے تو اس کے خلاف لکھنا شروع کر دیا، اور لکھتے لکھتے رد عمل میں شروع کیا، اور لکھتے لکھتے اپنا فکر بن گیا۔ تو اس طرح ایک یہ سٹوری ہے۔ سمجھانا مقصود یہ تھا کہ ہم فلسفے کی تاریخ اس وجہ سے بیان نہیں کر رہے کہ ہم ان فلسفیوں کی وجہ سے خدا کے وجود کو مانتے ہیں۔ آگے سائنس کی تاریخ کو بھی لوں گا، اینشنٹ ٹائم سے لے کے پریزنٹ ڈے تک، پریزنٹ ٹائم ماڈرن ٹائمز تک، کہ ہم اس وجہ سے خدا کے وجود اور مذہب کو نہیں مان رہے کہ فلاں فلاں سائنسدان نے مانا ہے یا فلاں فلاں فلسفی نے مانا ہے، نہیں، بلکہ اس کے برعکس ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں بھائی ان حقائق سے بحث کرنے والے اسپیشلسٹ لوگ یہ تھے، ہر دور کے فلسفی یا ہر دور کے سائنسدان، اگر انکار کرنا تھا درست کریں یا غلط کریں تو یہ کم سے کم اس فیلڈ سے متعلق تھے مذہب کو چھوڑ کر، چونکہ یہ تین سبجیکٹ اکٹھے چلتے رہے ہیں، ریلیجن چلتا رہا ہے، فلسفی اور سائنس۔ تو کہنا مقصود یہ ہے کہ ان کی اگر بہت اوور ویلمنگ میجورٹی، ایک باری اکثریت ہر دور میں خدا کے وجود کا انکار نہیں کرتی رہی، اقرار کرتی رہی ہے اور مذہب کو مانتی رہی ہے، فیتھفل رہے ہیں، بلیورز رہے ہیں، اور اپنی سائنس اور فلسفے کی انتہا پہ کمال پر پہنچا کر الٹیمیٹلی اسی خدا کو الٹیمیٹ ٹروتھ مانا ہے، الٹیمیٹ ریالٹی مانی ہے، اسی خدا کو ون بینگ مانا ہے، نیسیسری بینگ، واجب الوجود مانا ہے۔ اگر ان کو فلسفہ اور سائنس الٹیمیٹلی اس مقام پر لے گیا ہے، اگر انکار کا امکان تھا تو ان سے تھا، تو اب یہ بھی مان رہے ہیں، تو کسی اور کے پاس انکار کرنے کی دلیل کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اسپیشلسٹ تو یہ لوگ تھے۔ یہ ہے سارا جو ہے اس دلیل اور اس بحث کا مرکز و محور جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس وجہ سے یہ ڈسکشن جاری ہے۔ اب میں نے پچھلی نشست میں گفتگو اینڈ کر کے یہ کہا تھا کہ اگلی نشست برکلے سے شروع کریں گے۔ اب پھر میں کہتا ہوں اس وجہ سے نہیں مان رہے وجود الہ کو، وجود باری تعالیٰ کو، کہ برکلے نے مانا ہے، نہیں، یہ دلیل ہی نہیں ہے کہ جان لاک نے مانا ہے، یہ دلیل نہیں ہے۔ کہنا یہ ہے کہ برکلے جیسے لوگ جو مذہب کے رہنما اور پیشوا اور مذہب کے عالم اور محقق نہیں تھے، بنیادی طور پہ فلسفی ہیں اور اسلامک فلسفر نہیں ہے، ویسٹرن فلسفر ہیں، تو ان کے ہاں بھی
اقرار خدا اگر ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے ان کے دلائل میں کوئی قوت ہے کہ ایسے لوگ بھی انکار نہیں کر سکے، اقرار پر مجبور ہیں۔ تو برکلے کا زمانہ جو ہے، جارج برکلے، یہ 1685 سے 1753 کا زمانہ ہے، اور وہ لکھتا ہے، اس کی میں کوٹیشن دے رہا ہوں، وہ کہتا ہے کہ that God always، یعنی کائنات کی تخلیق اور کائنات کے اندر جو نظام ہے، اس کے اندر جو ہارمنی ہے، اور زندگی کے اندر اجرام فلکی اور کائنات اور آفاقی اجرام کے اندر ایک توازن ہے، اس کی بات کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ ہر چیز، درخت ہوں، چٹانیں ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، ہر چیز کے اندر زندگی میں ایک نظم دیکھتا ہے، اور اس پر گفتگو کرتا ہے کہ گاڈ آلویز پرسیوز ایوری تھنگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ خدا تعالیٰ، باری تعالیٰ جو خالق ہے کائنات کی ہر شے کا، وہ ہمیشہ سے ہر چیز کو پرسیو کرتا ہے، اس کو علم ہے، اس کی ضرورتیں کیا ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی حاجت کیا ہے، اس کو کس طرح بنانا ہے، اس کو کس طرح ساخت کرنا ہے، ان دو چیزوں کے درمیان کس طرح تعلق، ربط اور توازن رکھنا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا، پرسیو کرتا ہے۔ یہ جو بحث ہے، چند جملے جو میں نے ابھی کہے، اس پر گفتگو آئے گی جب میں سائنسی دلائل پر آؤں گا۔ ابھی تو میں تاریخی دلائل دے رہا ہوں، فلسفے کی تاریخ سے، اس کے بعد سائنس کی تاریخ سے دلائل دوں گا، اور وہ ختم کر کے پھر اٹ سیلف سائنسی دلائل پر آ جاؤں گا انشاءاللہ، اور ایک ایک چیز کو لیں گے، ہیومن لائف کو لیں گے، اینیمل کنگڈم کو لیں گے، ویجیٹیبل کنگڈم کو لیں گے، آنکھ کو لیں گے، درختوں کو لیں گے، ہاتھوں کو لیں گے، ہڈیوں کو لیں گے، زبان کو لیں گے، ایک ایک چیز کو لیں گے، پھر سائنسی دلائل پر آئیں گے کہ ہر چیز کس طرح خدا کے وجود کا اقرار کرتی اور خدا کے وجود پر دلالت کرتی۔ کائناتی حقائق کو لیں گے، سائنس کی مختلف ایجادات کو لیں گے، اس سبجیکٹ پہ آئیں گے انشاءاللہ۔ برکلے کو اس وقت کوٹ کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے اف دیئر ور نو گاڈ، اگر خدا نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ what we take to be material objects would have a jerky life, suddenly leaping into being when we look at them, but as it is owing to God's perceptions, trees and rocks and stones have an existence as continuous as common sense supposes۔ وہ کہتا ہے اگر خدا نہ ہوتا، خدا کا کوئی وجود نہ ہوتا، تو پوری زندگی اور پورے کائنات کے مختلف موجودات کے اندر ان کی جو زندگی ایک توازن اور اعتدال اور ایک سکون کے ساتھ جو دیکھ رہے ہیں، یہ نہ ہوتی، اس میں ایک تباہی اور بربادی ہوتی، ہچکولے ہوتے، اسموتھ رننگ لائف کی چل چلاؤ زندگی کا نہ ہوتا۔ اور یہ جو ہر چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ خواہ وہ درخت ہیں، خواہ وہ چٹانیں ہیں، خواہ وہ پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، جو کچھ بھی ہے، اس کی ایک تسلسل کے ساتھ جو زندگی چل رہی ہے، بریکیج نہیں آ رہے، وہ اس لیے چل رہی ہے کہ، اور یہ کامن سینس یہی کہتا ہے، کامن سینس، کہ یہ زندگی اس طرح ہونی چاہیے۔ جو کامن سینس انسان کی کہتی ہے اسی طرح ہر شے کی زندگی دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ بذات خود، دس از ان ہز، اس کی اوپینین میں، دس از اے ویٹی آرگیومنٹ فار دا ایگزسٹنس آف گاڈ۔ کہتے ہیں انسان کا شعور اور کامن سینس جس طرح کسی چیز کو پرسیو کرتا ہے، ہر چیز کی زندگی اسی طرح چل رہی ہے۔ یہ بذات خود کہتا ہے، بہت بڑی وزنی دلیل ہے خدا کے وجود کی، کہ یہ بائی چانس چیزیں وجود میں نہیں آ گئیں، اور ہر شے کی زندگی ایک ارتقاء بائی چانس نہیں، ایک ٹھوکر سے نہیں شروع ہو گیا، ان کے اندر نظم کسی پوری سکیم کے ساتھ، پورے ایک نظام کے مطابق رکھا گیا ہے۔ اور یہ برکلے خود آئرش مین تھا، آئرلینڈ کا رہنے والا، اور یہ ٹرینٹی کالج جو ڈبلن ہے شہر، تو اس کا وہ فیلو تھا، یعنی مسیحیت میں پورا اعتقاد رکھتا تھا اور پریکٹس کرتا تھا، اور 1734 کے زمانے میں بشپ کی پوزیشن پہ بھی رہا، خود بشپ رہا۔ اب یہ اندازہ کر لیں، یہ زندگی کے وہ چھپے ہوئے گوشے ہیں۔ ہم فلسفہ دیکھتے ہیں، صرف ان کی کتاب، ان کی آراء، فلسفے کو پڑھا ہے، مگر ذاتی زندگی میں ان کی کنوکشن کیا تھی، وہ یہ تھی۔ اور اس کی اپنی کتابیں جو ہیں معروف، اے نیو تھیوری آف ویژن، دا پرنسپلز آف ہیومن نالج، اور دا ڈائلاگز وغیرہ، یہ ساری کتابیں یہ اس کے ذاتی عقیدے کو آشکار کرتی ہیں، جو میں نے اختصار سے بیان کر دیا۔ اسی طرح ہیوم پر آتے ہیں۔ ہیوم کا ذکر زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ بذات خود وہ ایک اسکیپٹیکل فلاسفر ہے،
وہ تشکیکی فلسفی ہے، اور تشکیکی فلسفی کو خود کسی چیز پہ یقین نہیں ہوتا، نہ اپنے ہونے پر نہ اپنے نہ ہونے پر۔ یہ ہے، ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اسے خود کسی چیز کا یقین نہیں ہوتا۔ تو یہ جو اسکیپٹسزم ہے، اس سے نہ کچھ حاصل ہوتا ہے نہ وصول، اور اس میں پراگندگی ہوتی ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے۔ مگر ذہن میں رکھ لیں کہ باوجود تشکیک کے یہ مذہب کا اور خدا کے وجود کا انکار نہیں ہے اس کے ہاں بھی، وہ تو خود ہر چیز کے بارے میں تشکیک میں مبتلا ہے، انکار اسٹیبلش نہیں ہوتا۔ ان کا کنسیپٹ یہ ہے کہ کسی شے کے بارے میں یقینی علم نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، یقینی علم ممکن نہیں، تو ان کا میٹر اور ہے۔ آگے چل کے آتے ہیں، جو قابل ذکر ہے وہ روسو ہے۔ یہ بہت بڑا فلسفی ہے نام پر، 1712 سے 1778 کا زمانہ، جنیوا میں، سوئٹزرلینڈ جنیوا میں یہ پیدا ہوا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے روسو پھر بانی ہے فلسفے میں، جس سے آگے پھر سوشلزم چلی ہے، اور کارل مارکس آئے ہیں، اور پھر یہ آگے لوگ جو کمیونزم اور ماڈرن جو اکنامک تھیوریز ہیں ساری، اور ریولوشن جو ہے تھاٹ کا وہ، اور سوشل کانٹیکٹ کا بانی ہے، جو معروف ایک تھیوری ہے، فلسفہ ہے ایک سوشل کانٹیکٹ کا، کہ کس طرح انسانوں میں حاکم و محکوم کے درمیان ایک کانٹیکٹ ہوا، اور سوسائٹیز ایک منظم شکل میں وجود میں آئیں، اور ریاست کی طرف انسانی معاشرہ بنا اور ریاست بنی۔ یہ وہ روسو ہے، وہ بھی خدا کے وجود کا قائل تھا روسو۔ اب یہ فکری بانی ہے سوشلزم کا۔ اب اس کے سیاسی فلسفے کا یا اس کے معاشی اور اقتصادی فلسفے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے مذہب کے ساتھ، مگر باوجود میں یہی کوٹ کر رہا ہوں کہ اگر مذہب کے انکار میں اور خدا کے وجود کے انکار میں اگر کوئی وزنی دلائل ہوتے کنونس کرنے والے، تو یہ ایک سیریز ہے، ایک پورا سلسلہ ہے فلسفیوں کا، جو مذہب کے اسپیشلسٹ نہیں تھے، فلسفی تھے یا سائنٹسٹ تھے، آگے اس کی بحث آئے گی۔ تو انکار کرنا، ان کی بھاری اکثریت، اوور ویلمنگ میجورٹی خدا کے وجود کے انکار پر خیال رکھتی، عقیدہ رکھتی اور مذہب کو رد کرتی۔ ان کی بھاری اکثریت ہمیشہ ہر دور میں خدا کے وجود کی مقر رہی ہے، اقرار کرنے والی، اعتقاد رکھنے والی، اور مذہب کی انکاری نہیں۔ تو یہ جو ماڈرن پروٹیسٹنٹس ہیں کرسچنز میں، ایک تو کیتھولکس ہیں جو چرچ آف روم کے پیروکار ہیں، اور ایک پروٹیسٹنٹس ہیں۔ انگلینڈ میں جو موسٹلی کرسچن ہیں وہ پروٹیسٹنٹس ہوتے ہیں۔ تو وہ جو دلائل دیتے ہیں خدا کے وجود پر، خدا کے وجود کو ثابت کرنے پر، پروٹیسٹنٹ جو دلائل دیتے ہیں وہ دلائل موسٹلی روسو کے دیے ہوئے دلائل ہیں، اس کی تھاٹ سے اخذ کیے ہوئے ہیں، بجائے ان کا جو پورا فیتھ ہے وہ سارا وہ استدلال جو ہے وہ روسو کے افکار سے گویا ایک طریقے کا لیا ہوا۔ اور جس طریقے سے وہ اپنے مذہب کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جن دلائل کے ساتھ، وہ ڈیفینس جو ہے ان کے ریلیجس کریڈ کا یا ریلیجس بیلیف کا، وہ بھی روسو نے انوینٹ کیا ہے، روسو نے ایجاد کیا ہے وہ طریقہ مذہب کو دفاع کرنے کا، مذہب کے دفاع کا، خدا کے وجود کے ثبوت کا اور دفاع مذہب کا۔ وہ استدلال روسو کا ایجاد کرتا ہے۔ اور پھر اب وہ میں کوٹ کرتا ہوں روسو کو، وہ ایک خط لکھتا ہے ایک خاتون کو، ایرسٹوکریٹک لیڈی ہے وہ، اور وہ انکار کرتا ہے، یعنی اس کے اوپر ایک مخالفانہ دلیل کے طور پر اپوزٹ دلیل دے کر انکار کا تھیسس رکھ کے اس سے اقرار ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کے خط کی کوٹیشن پڑھ رہا ہوں۔ وہ لکھتا ہے اس خاتون کو کہ آئی ایم آف اوپینین دیٹ دیر از نو گاڈ۔ ممکن ہے وہ خاتون مذہب کے بارے میں متذبذب ہوگی، اس کو کلیئرٹی نہیں ہوگی خدا کے وجود پر، اس لیے ابتدا اس کی تھاٹ کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر کے، موافقت پیدا کر کے گفتگو شروع کی، ہم جنس بن کر۔ آئی ایم آف اوپینین دیٹ دیر از نو گاڈ بٹ لک یونڈر the rising of the sun۔ پھر اس کو کہتا ہے کہ یہ تو ہے، مگر اب دیکھو کس طرح سورج طلوع ہوتا ہے، as it scatters the mist that cover the earth۔ پھر جو جو ابھرتا ہے تو وہ زمین کی دھندلاہٹ اور اندھیرے کو چھانٹ کر وہ روشنی بکھیرتا چلا جاتا، and lays bare the wondrous glittering scene of nature۔
disperses at the same moment all cloud from my soul. تو ساتھ ہی ساتھ پھر میری روح کے کلاؤڈ جو ہیں بادلوں کو بھی چھانٹتا چلا جاتا ہے. I find my faith again and my God and my belief in Him. I admire and adore Him and I prostrate myself in His presence. وہ طلوع آفتاب سے اور روشنی کے بکھرنے سے اور اندھیرے کے جانے سے اور سورج کی روشنی سے ہر چیز کے منور ہو جانے سے وہ اپنے من کا اجالا اور من کے اجالے اس کا تعلق پھر خدا کے تعلق کی طرف لے جاتا ہے. یعنی سورج کے نظام میں طلوع و غروب سے استدلال کرتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے ایک اور موقع پر I believe in God as strongly as I believe any other truth. میں خدا کو اسی طرح مضبوطی کے ساتھ کامل اعتقاد کے ساتھ اعتماد کے ساتھ مانتا ہوں جس طرح کسی اور حقیقت کو مانتا ہوں. Because believing and not believing are the last things in the world that depend on me. اب اس کی ضرورت پہ زور دیتا ہے کہ مذہب اور اعتقاد پر کلیئرٹی ہونی چاہیے. اس کو ان نیسیسری غیر ضروری چیز سمجھ کے بندے کو نظر انداز نہیں کر دینا چاہیے. عقیدے پر مذہب پر یہاں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک موقع پر اس کو ایک کھانے کی ڈنر کی ایک پارٹی میں دعوت دی گئی عشائیہ میں اور وہاں وہ شریک ہوا. تو وہاں سینٹ لیمبرٹ ایک شخص موجود تھا مہمانوں میں سے ایک. اس نے کچھ اپنے ویوز ایکسپریس کیے, اپنی رائے کا اس طرح اظہار کیا کہ جس سے شک پیدا کیا اس نے خدا کے وجود پر, خدا کے وجود پر تشکیک کا, شک و شبہ کا اس نے اظہار کیا اپنی گفتگو میں. میں روسو کی بات بتا رہا ہوں. روسو نے ناراض ہو کر اس تقریب سے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. اس نے کہا جس ڈنر پارٹی میں کھانے میں عشائیے میں خدا کے وجود کے بارے میں شک و شبہ رکھنے والا آدمی بیٹھا ہے, میں اس پارٹی میں بیٹھ کے کھانا ہی نہیں کھانا چاہتا. اس حد تک یہ مذہبی تھا. اور مجھے اپنا اندازہ ہے 99% بیٹوں کو, بیٹیوں کو, نوجوان نسل کو جنہوں نے روسو کو سنا ہے, پڑھا ہے, اس کے نام سے واقف ہیں, 99% ان کو ایسی بات معلوم نہیں ہوگی. اس حد تک وہ غیرت مند مذہبی تھا. آپ اور ہم نہیں کرتے ایسے. کسی ڈنر پہ بلائے ہوں, اجتماعی ہو, ولیمہ ہو, کوئی شادی ہو, کھانے پر بیٹھے ہوں, اور قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی خدا کے وجود کو ماننے والے سارے تھوڑے ہوتے ہیں. کوئی انکار کرتا ہے, کوئی تشکیک کرتا ہے, تو ہر کوئی آزادی دیتے ہیں. ہر کسی کی اپنی آزادی, یہ رائے ہے بھائی. کھانا چھوڑ کے جانے کی دھمکی کوئی نہیں دیتا. آپ اس روسو کو دیکھیں کتنا مذہبی آدمی. اب آپ سنیں گے یہ تو جنونی ہے. جنونی تو نہیں ہے, تو فلسفی. اور ماڈرن ورلڈ نے, یورپ نے اس کے فلسفے کو لیا ہے آگے. پھر وہ ایک اور جگہ اپنے فیتھ کا کنفیشن کرتا ہے. کلیئر کر اس نے کہا کہ میں یہ مذہب رکھتا ہوں, میں خدا کے وجود پر عقیدہ رکھتا ہوں, اور میں ایسی جگہ نہیں بیٹھنا چاہتا. یہ برٹن رسل نے کوٹ کیا ہے دی ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی میں. برٹن رسل نے جو روسو کے تحت یہ کوٹ کیا ہے واقعہ. یہاں پر آج گفتگو ختم کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.